السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی مدت ہو چکی ہے ہم آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیو کی شکل میں نہیں دے پائے ہیں۔ آج الحمدللہ کچھ موقع ملا ہے، کچھ فرصت ملی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے چند سوالات کو جمع کریں، ان کو پک کریں اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج کی مجلس کا سب سے پہلا سوال ہے وسیم سوریا کا۔ سوال ان کا یہ ہے، کیا دارو والوں کو دکان کرائے پر دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی جو آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے، اپنی دکان وہاں پر بنانا چاہتا ہے یا پھر اپنا مال وہاں پر اسٹاک کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو اپنی دکان یا کوئی روم کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے شراب کے کاروبار میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا، معاونت کرنا، دکان کرائے پر دینا یا پھر اپنے فیکٹری دینا یا پھر کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنا شراب کے کاروبار کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ حرام کام ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عبد المتین صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت، کپڑے پر منی لگ جائے تو پھر کتنی بار دھونا چاہیے؟ کیونکہ وہمی لوگ 1 گھنٹے تک ان کو دھوتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں رہبری فرمائیں۔ دیکھیے، کپڑے کے اوپر یا پھر بدن پر کہیں پر بھی کوئی بھی نجاست لگ جائے، چاہے خون ہو، پیشاب ہو، لید ہو، گوبر ہو، پاخانہ ہو، منی ہو، کوئی بھی نجاست اگر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جاتی ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ اتنی دفعہ دھوئے، اتنی مرتبہ دھوئے، اس طرح دھوئے کہ وہ جو نجاست ہے اس نجاست کا خاتمہ ہو جائے، اس کا کوئی بھی اثر آپ کے بدن یا کپڑے پر نظر نہ آنے پائے۔ اتنی مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ ایسی نجاست جو کہ آنکھوں سے نظر آتی ہو۔ البتہ وہ نجاست جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مثال کے طور پر پیشاب کے قطرات اگر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جاتے ہیں تو یہ نظر نہیں آتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو ایسی نجاست کو لگنے کے بعد 3 مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے سوال میں جو تذکرہ کیا ہے کہ اگر کپڑے پر منی لگ جاتی ہے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے، کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، تو یہاں پر بالکل صاف بات ہے کہ منی ایک ایسی نجاست ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس لیے آپ اس کپڑے کو جہاں پر یہ نجاست لگی ہے اتنی مرتبہ دھو لے کہ وہ منی اور اس کے اثرات وہاں سے ختم ہو جائے، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب رہا وہمی لوگوں کا سوال، تو یہ لوگ 1-2 گھنٹہ تک کپڑا دھوتے ہیں، تو ان کا یہ عمل اور کام سراسر غلط ہے۔ دیکھیے، ہم جو بھی کام کرنا چاہے عبادات کے تعلق سے ہو، طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو، نکاح کے تعلق سے ہو، ہر جگہ شریعت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جہاں پر ہم نے شریعت کی حدود کو پھلانگ دیا، شریعت کی حدود کو توڑ دیا، تو ہم ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ تب طہارت اور پاکیزگی کے سلسلے میں ہمارے جو وہمی بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں جب تک 2-3 گھنٹہ یا پھر آدھا دن واش روم میں نہ بتاؤں، ان چیزوں کی صفائی نہ کروں، کپڑوں کی صفائی نہ کروں، ہاتھ کی صفائی نہ کروں، اتنے گھنٹے تک غسل نہ کر لوں، اس وقت تک میں پاک ہونے والا نہیں ہوں، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ اس سے انتہائی درجے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طہارت اور پاکی کے سلسلے میں ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس منی کو اگر آپ 2-3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیتے ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی اس نجاست کو ختم کرنے سے نہیں روک سکتی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھو لے اور اس کے بعد بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کسی قسم کے ٹینشن لینے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سمائرہ کا۔ سوال ان کا یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتی یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کپڑے کب ناپاک ہوتے ہیں اور کن چیزوں کے لگنے سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، بتلائیں۔
جو چیز گندی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے آپ کے کپڑے یا بدن پر لگنے کی وجہ سے آپ کا کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ اب ایسی چیزیں جو ناپاک نہیں ہے، صرف گندی ہے، مثال کے طور پر کیچڑ، زمین کا جو کیچڑ ہوتا ہے، یہ کیچڑ گندا ضرور ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کیچڑ آپ کے پیروں پر یا آپ کے کپڑوں یا بدن پر لگ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے کپڑے، بدن اور پیر گندے ضرور ہوں گے لیکن ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو گندگی اور ناپاکی ان دونوں کے درمیان اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے ایس خان صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کون سی ناپاکی 1 درہم سے کم ہو تو معاف ہے اور کون سی ناپاکی 1/4 لگنے پر دھونا پڑتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، جو ناپاکی اور گندگی ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور دوسری نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ جو نجاست غلیظہ ہوتی ہے یہ اگر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو پھر 1 درہم سے زیادہ لگنے کی صورت میں اس حصے کو یا اس کپڑے کو یا بدن کے اس حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو نجاست خفیفہ ہوتی ہے وہ اگر آپ کے بدن یا کپڑے کے 1/4 حصے پر لگ جاتی ہے، 1/4 کے اوپر اگر لگتی ہے تو اس صورت میں اس سے کم لگنے کی صورت میں معاف ہے، لیکن زیادہ 1/4 یا اس سے زیادہ لگنے کی صورت میں کپڑا یا بدن دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی نجاست غلیظہ ہے اور کون سی نجاست خفیفہ ہے۔ تو اس صورت میں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی نجاست آپ کے بدن یا کپڑے پر لگتی ہے، تو اس صورت میں آپ پرسنلی طور پر پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ آپ کے بدن پر جو نجاست لگی ہے آیا وہ نجاست غلیظہ ہے یا پھر نجاست خفیفہ۔ اگلا سوال کیا ہے ہمارے ایک عزیز نے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جو جانور یعنی بکرا یا پھر اور کوئی جانور جس کو ہم قربانی کے طور پر ذبح کرنا چاہتے ہیں اور وہ مخنث ہے یعنی 6 نمبر ہے، تو اس صورت میں اس کو ذبح کرنا قربانی کے طور پر حلال ہے یا جائز نہیں ہے، جس کو ہم عام طور پر مخنث کہتے ہیں۔ دیکھیے جو جانور چاہے بکرا ہو، بکری ہو یا پھر اور کوئی جانور ہو جس کو آپ قربانی کے طور پر ذبح کرنا چاہتے ہیں اور وہ مخنث ہے یعنی اس میں بکرے اور بکری یعنی نر اور مادہ دونوں کی صفات ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مخنث ہے اور مخنث ہونا جانوروں میں عیب ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے جانور کی آپ قربانی بالکل نہ کریں جس میں نر اور مادہ دونوں کی صفات موجود ہوتی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے محترم ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی نماز میں رب اغفر لی دعا پڑھ لی جائے تو وتر کی واجب ادا ہو جائے گی یا ادا نہیں ہوگی؟ اور رب اغفر لی بھی پڑھ لے اور دعائے قنوت بھی جو نماز کے وتر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، ان دونوں دعاؤں کو پڑھ لے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، یا دونوں دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ آپ دعائے قنوت ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر دعائے قنوت یاد کر لیں اور اس کے بعد وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھیں۔ لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی مسنون دعا آپ اس وقت اس موقع پر پڑھ سکتے ہیں، چاہے رب اغفر لی ہو یا پھر اللہم اغفر لی ہو۔ اسی طرح اگر آپ کو دعائے قنوت یاد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اور مزید دعائیں جو کہ مسنون ہے وہ بھی پڑھیں تو بالکل اس کی گنجائش ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی ساری دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ صرف اللہم اغفر لی یا پھر رب اغفر لی پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی وتر صحیح اور درست ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال بھی ریاض صاحب کا ہی، یہ کہتے ہیں ایک سوال اور ہے، اگر الیکٹرک بورڈ یا پھر سوئچ بورڈ کے اوپر کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے یا کسی سوئچ کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے اور ناپاکی لگنے کی وجہ سے چونکہ وہ بورڈ اور سوئچ جو ایسا ہوتا ہے جس پر ہم پانی ڈالیں تو پھر کرنٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کی طہارت اور پاکی کا طریقہ کیا ہے؟
क्या सिर्फ कपड़ा रगड़ देने से या कपड़े से पोंछ लेने की वजह से वो स्विच पाक होता है या फिर धोना ही उसके लिए जरूरी होता है? देखिए, असल चीज तो धोना ही है, लेकिन वहां पर धोना चूंकि मुश्किल है, आप वहां पर पानी डाल नहीं सकते, प्रेशर से पानी डाल नहीं सकते, बहा नहीं सकते, क्योंकि बहाने की वजह से पानी के कतरात अंदर चले जाएंगे और इससे आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। तो इस सूरत में आप उस स्विच के ऊपर या फिर बोर्ड पर कोई नजासत या गंदगी लग जाती है तो किसी कपड़े से आप पोंछ सकते हैं। पोंछने की वजह से वो जो नजासत और गंदगी है जब अच्छी तरह खत्म हो जाएगी तो फिर आपका बोर्ड या फिर स्विच बिल्कुल पाक हो जाएगा। धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड ऐसा होता है जो नजासत को अपने अंदर जज्ब नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आप गौर कर ले, अगर बोर्ड ऐसा है कि उसके सांचे बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट बने हैं जिसके अंदर नजासत घुसकर बैठ सकती है, या फिर स्विच ऐसा है जिसके ऊपर नक्शो निगार बने हैं और आपको यकीन है कि वो जो नजासत है वो कोनों के अंदर उनके कॉर्नर्स में जाकर बैठ चुकी है, तो इस सूरत में किसी जरिए किसी तरह किसी ब्रश वगैरह से अंदर की नजासत को बाहर निकाल दे। तो उसके बाद अगला सवाल करते हैं हाफिज मोहम्मद सलीम साहब दिगरस महाराष्ट्र से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब का सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, हमारे घर के सामने एक कुआं है, उस कुएं में किसी साथी ने इस्तेमाल किया हुआ कंडम लाकर डाल दिया है, तो अब वो कंडम निकाल दिया गया है। मसला ये पूछना है कि अब उस पानी का क्या हुक्म है? कुछ डोल वगैरह निकालने से पाक हो जाएगा या फिर पूरे कुएं का पानी निकालकर फेंकना जरूरी होगा? कुएं के अंदर अगर कोई नजासत गिर जाती है, नापाकी गिर जाती है, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, तो इस सूरत में आपका कुआं नापाक हो जाता है। अब जाहिर बात है वो जो नापाकी वहां पर डाली गई है कंडम की सूरत में वो गंदी है, नापाक है, तो इस सूरत में आपका पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। पूरे कुएं का मुकम्मल पानी निकालना जरूरी है। पानी निकालने के लिए बेहतर यह है कि आप अंदाजा लगा ले अब इस वक्त में पानी कितना है। आपको महसूस हो रहा होगा कि 2000 लीटर पानी है, तो फिर जब आप मोटर वगैरह चलाकर 2000 लीटर पानी निकाल दोगे तो आपका कुआं पाक हो जाएगा। चाहे वो सोतों में से पानी रिस रहा हो, आ रहा हो, कोई हर्ज नहीं है। और जब भी पानी निकल जाएगा तो पानी निकलने की वजह से आपकी कुएं की जो दीवारें हैं वो भी पाक हो जाएगी। इसी तरह जो मोटर है और जो वायरिंग है, पाइप है, ये तमाम चीजें पाक हो जाएंगी। अलग से इनको धोने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल करते हैं रशीद हुसैन साहब। सवाल इनका यह है कि मुफ्ती साहब, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे ओसीडी है। मेरा सवाल है कि मेरी अम्मी ने जो अभी तक पाक और नापाक कपड़े एक साथ मिलाकर धो दिए हैं, तो क्या वो तमाम कपड़े पाक हैं या पाक नहीं है? इसी तरह उन कपड़ों को धोने के बाद जिन जिन चीजों को उन्होंने वॉश किया है कपड़ों के साथ, या फिर कपड़ा धोने के बाद जिन चीजों को उन्होंने हाथ लगाया है वो, इसी तरह बहुत सारे घर के इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जिनको उन्होंने टच किया है, ये का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। तो अब ये तमाम चीजें, क्योंकि अब यकीन नहीं है कि उन्होंने कौन सी चीजें धोई है जो कि पाक थी और कौन सी चीजें ऐसी धोई हैं जो कि नापाक थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने एक दूसरे के साथ तमाम चीजें मिक्स कर दी थी। अब बतलाए कि हुक्म क्या होगा। देखिए, जब भी कपड़ा धो दिया गया हो तो धोने की वजह से जब नजासत और उसके असरात खत्म हो जाते हैं तो फिर हर चीज पाक हो जाती है। चाहे आपका बदन हो, कपड़ा हो, बर्तन हो, आपकी टाइल्स हो, आपका घर हो, कोई भी चीज हो, जब धो दी जाए और उसके नजासत के असरात खत्म हो जाए तो पाक हो जाएगी। अब जाहिर बात है आपके जो कपड़े आपकी वालिदा ने धोए हैं या फिर घर वालों के कपड़े धोए हैं और उनमें नजिस और पाक दोनों कपड़ों को मिक्स करके धोया है, जो कि बेहतर नहीं है। बेहतर यह होता है कि आप नापाक कपड़ों को अलग से उनके ऊपर की जो नापाकी होती है इनको दूर कर दे, उसके बाद में फिर एक साथ वॉशिंग मशीन में पाक और नापाक कपड़े मिलाकर धो सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने एहतियात नहीं किया है तो इसके लिए भी काफी अरसा गुजर चुका है, और जो नापाक कपड़ा एक मर्तबा धोने से पाक नहीं हुआ था तो दूसरी मर्तबा धोने से थोड़ा पाक हुआ और फिर तीसरी मर्तबा धोने से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुका है। तो गुज़िश्ता में कई सालों की पहले वाली जो बात आप तस्करा कर रहे हो, तो अब तक
امید ہے کہ وہ تمام کپڑے 3 مرتبہ سے زائد دھل چکے ہوں گے، اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کے کپڑے اور استعمال کی جانے والی تمام چیزیں پاک ہیں۔ البتہ آئندہ کے لیے آپ اپنی والدہ کو یہ شرعی مسئلہ بتلا دیں کہ جب بھی آپ ناپاک کپڑا دھوئیں تو اس کو 3 مرتبہ دھوئیں، اور اس کے بعد ناپاک کپڑوں کو الگ دھویا کرے اور پاک کپڑوں کو الگ سے دھویا کرے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک اور وسوسہ پیدا نہ ہو۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ شادیوں میں دلہے کو پیسے کا ہار پہنانا کیسا ہے؟ یہ بالکل فضول خرچی ہے، بکواس ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ غیروں کا شعار ہے، غیروں کا رواج ہے، ایسے لوگوں کا شیوا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہار پہنانا ہی ہے تو پھر پھولوں کا ہار پہنا سکتے ہیں، اور وہ بھی گنجائش صرف لڑکی کے لیے ہے، دلہن کے لیے ہے۔ یہ جو پھولوں کا ہار پہنانا ہوتا ہے، چاہے ہاتھ میں ہو، سر پر ہو، گلے میں ہو، شولڈر پر ہو، تو یہ عورتوں کی زینت ہوتی ہے، مردوں کی زینت نہیں ہے۔ اس لیے شادی بیاہ میں مردوں کے لیے، دلہوں کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ ہار وغیرہ پہنے، لیکن اگر پہن لیتے ہیں چھوٹا سا ہار ہے تو پھر اس میں شرعی اعتبار سے زیادہ قباحت بھی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ قباحت اور برائی اس بات میں ہے کہ آپ پیسوں کا ہار بنا کر پہنے، اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، اس لیے ایسے رسم و رواج سے ہم سب کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں محترم پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب نماز کے وقت قمیص کے آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اطمینان سے دونوں آستینوں کو نیچے کر لیں اور اس کے بعد نماز میں شریک ہوں، اور اس سے بھی بہتر کام یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اتنا وقت پہلے حاضر ہو جائے کہ آپ اطمینان سے اپنا سر سنوار سکے، بالوں کو سنوار سکے، اپنی ٹوپی اچھی طرح پہن سکے، آپ کی جو آستینیں فولڈ ہے ان کو اچھی طرح کھول سکے، اتنی دیر پہلے مسجد میں حاضر ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کبھی زیادہ تاخیر ہو چکی ہے کسی کام کی وجہ سے، تو پھر پہلے آستینوں کو درست کر لے، اس کے بعد نماز میں شریک ہوں۔ ایسے ہی آستینوں کو فولڈ کر کر نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے صاحبہ نے، سوال ان کا یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ٹوائلٹ جاتے ہوئے شلوار گیلی ہو جائے تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ پسینہ ہے یا پیشاب ہے؟ بالکل سمپل طریقہ ہے، اگر آپ کو پیشاب کی اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ پیشاب لگی ہے، اور اگر پیشاب کی بدبو نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ پیشاب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پیشاب کی اور پھر پسینے کی بدبو ڈیفرنٹ ہوتی ہے، دونوں کے اندر کافی فرق ہوتا ہے، آپ خود اچھی طرح غور کر کے سمجھ سکتی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے عائشہ رفیق نے، سوال ان کا یہ ہے کہ پیریڈز ہو رہے ہوں تو پھر کیا کلمہ پڑھ کر سر پر اور باڈی پر دم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اور درود شریف وغیرہ پڑھنے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنا آپ کے لیے مستحب ہے، بنا وضو نہ پڑے، اور اگر آپ نے بنا وضو کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اپنی باڈی پر دم کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب عمل پر آپ کو کام کرنا، عمل کرنا بہتر ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کسی چیز پہ ایک جگہ ناپاکی لگ جائے اور ٹوٹی کے نیچے ہم اس ناپاک چیز کو دھو رہے ہوں، اس نجاست کو دھوتے وقت جو پانی ادھر ادھر لگ جاتا ہے، ظاہر بات ہے کسی جگہ اگر نجاست لگتی ہے، ہم اس حصے کو پکڑ کر دھو رہے ہوتے ہیں تو وہاں کا پانی جو ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، اس نجاست سے ذرا دور تک پھیل جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ تمام جگہیں بھی ناپاک ہوتی ہیں یا ناپاک نہیں ہوتی۔ اصل چیز تو اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے جہاں پر نجاست لگی ہے، لیکن ظاہر بات ہے دھونے کے وقت پانی ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ پر پانی نے ٹچ کیا ہو اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ کپڑے پر یا بدن پر جہاں پر پانی ڈالا جائے تو تھوڑا سا زیادہ پھیل بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ
اتنے حصے کو اچھی طرح پکڑ لے جہاں پر نجاست لگی ہے، تھوڑا سا دور کر کے، اور اس کو دھو لے، اور پانی جہاں تک پہنچ رہا ہے اس کی کوئی کیئر نہ کرے، بلکہ اس نجاست کو ختم کر دے، اور آخر میں مکمل طور پر یعنی جہاں سے آپ نے پکڑا ہوا ہے، جہاں پر آپ کے ہاتھ لگے ہیں، انگلیاں لگی ہے، جہاں پر آپ نے اس کپڑے کو پکڑا ہے، وہاں پر پانی ڈال کر اچھی طرح بہا دے اور اس کپڑے کو نچوڑ لے۔ اگلا سوال کیا ہے خالد احمد صاحب نے، کہتے ہیں کہ پورے قمیض یا شلوار ناپاک ہو جائیں، ناپاکی نظر نہ آنے والی ہو، اور نل کھول کر پانی بہا دے تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ جب آپ ایسی چیز کے اوپر کپڑے، ناپاک کپڑوں کو صاف کر رہے ہوں جو کہ بہنے والی پانی ہو، چاہے نہر ہو یا پھر بہتا ہوا پانی ہو یا پھر شاور ہو یا پھر بہتا ہوا نہر ہو، ایسے بہتے ہوئے پانی کے نیچے اگر آپ کپڑے دھو رہے ہو تو اس صورت میں نچوڑنا شرط نہیں ہے، بلکہ اتنی چیز ضروری ہے کہ وہ نجاست اچھی طرح ختم ہو جائے۔ جب اچھی طرح نجاست اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال جہاں بار صاحب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جی، کفارہ ہوتا ہے پینلٹی اور جرمانہ۔ جب آپ شرعی اعتبار سے کوئی کام غلط کر دیتے ہو اور شریعت آپ کے اوپر کوئی جرمانہ عائد کرتی ہے، پینلٹی عائد کرتی ہے، تو اس کا نام ہوتا ہے کفارہ۔ اب آپ کسی موقع پر پوچھ سکتے ہو، آپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو چکا ہو، آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہو یا آپ کی نماز ٹوٹ چکی ہو یا پھر آپ نے قسم وغیرہ توڑ چکی ہو، تو یہ تمام چیزیں جب آپ کی زندگی میں آئے گی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس چیز کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں مفتی صاحب، جانور یا مرغا ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھ کر کسی بھی جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور جو مستحب دعائیں ہوتی ہے عقیقہ کے لیے، قربانی کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتلا دی جائے گی۔ ویسے جنرلی طور پر کسی بھی نیت سے اور کسی بھی کام کے لیے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے وجیحہ نیاز نے، کہتی ہیں اور اگر نماز کے وقت بھی تھوڑے سے سر کے بال دکھ رہے ہو تو اس صورت میں نماز ختم ہونے کے بعد پتا چلے کہ میرے تھوڑے سے بال دکھ رہے تھے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی یا نماز فاسد نہیں ہوگی؟ دیکھیے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مکمل اعضاء کو اچھی طرح چھپا کر، اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر نماز ادا کرے۔ اگر سر کے بال نماز میں دکھ رہے ہوں یا پھر چھلک رہے ہو تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوتی ہے، جبکہ 1/4 حصے سے بال کھلے ہوئے ہوں۔ جب آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے اور آپ نے سلام پھیرا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو بال آپ کے ہیر نظر آ رہے ہیں تو دیکھ لے کتنے ہیں۔ اگر پورے بالوں کی 1/4 حصہ یا اس سے زیادہ دکھ رہا تھا تو پھر آپ کی وہ نماز صحیح نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ اور اگر 1/4 سے کم بال کھلے ہوئے تھے تو پھر آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے۔ لیکن آئندہ سے آپ احتیاط کریں، بالوں کو اچھی طرح پیک کر کے، باندھ کر اور اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر نماز ادا کیا کریں۔ اگلا سوال کرتے ہیں عرش، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ پیشاب کرتے وقت اگر پیشاب ادھر ادھر پھیل جائے تو اسے بیٹھ کر استنجا کے ساتھ دھو سکتے ہیں یا پھر کھڑے ہو کر دھونا چاہیے، اور صرف ایک بار دھو لے یا پھر کئی مرتبہ اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے؟ استنجا تو آپ بالکل احتیاط کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کیا کریں تاکہ پیشاب کے قطرات اور اس کے چھینٹے ادھر ادھر نہ بکھرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت وعید بیان فرمائی ہے جو لوگ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو اول کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ پیشاب ادھر ادھر نہ اڑے، لیکن کسی وجہ سے اڑ جاتے ہیں، آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے، تو اس صورت میں جہاں جہاں پر پیشاب کے قطرات لگے ہیں ان تمام قطرات کو آپ دھل دیں، چاہے کھڑے رہ کر دھوئیں، بیٹھ کر دھوئیں، واش روم میں دھوئیں یا باہر آ کر دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلا اور آخری سوال کیا ہے حافظ محمد سلیم صاحب ڈگرس نے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں پر اکثر جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت کو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو اگر کوئی ساتھی اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں سے پھاوڑے سے مٹی کھینچے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں
اور اس شخص کو اس عمل سے روکتے ہیں کہ ایسا مت کر، تو اس بارے میں مسئلہ کیا ہے، یا یہ صرف توہمات میں سے ہیں؟ قبر میں یا پھر قبرستان میں آپ کو احتیاط جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاحب قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ جب میت کو آپ اتار رہے ہوں تو بالکل اطمینان کے ساتھ اتاریں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ارد گرد کی قبریں ہوتی ہے ان کی بے حرمتی نہ کریں، وہاں پر نہ چلے نہ پھرے، نہ چپل کے ساتھ اور نہ بنا چپل کے۔ اسی طرح جس قبر کو آپ پیک کر رہے ہوں، جہاں پر آپ مٹی ڈال رہے ہوں، تو بالکل اطمینان کے ساتھ ڈالیں، دھڑا دھڑ ڈال رہے اس طرح نہیں، اطمینان کے ساتھ دھیرے دھیرے آپ مٹی ڈالیں۔ اب یہ عمل کہ دونوں پیروں کے درمیان سے مٹی نہیں ڈالنا چاہیے، تو شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جس طرح بھی سہولت میسر ہو آپ مٹی ڈال سکتے ہیں، دونوں پیروں کے درمیان سے ہو، سائڈ سے ہو۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیروں کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی قبر میں نہیں ڈالنی چاہیے، تو جی پورا قبرستان پیروں کے نیچے ہے، آپ کہاں کہاں کی مٹی نہیں ڈالو گے؟ تو بہرحال قبروں کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز ہمارے مد نظر رہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ساری دیگر لوگوں نے اپنے ذہن سے یا اپنے دل سے گھڑ لی ہے، ایسی تمام باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سوالات کا ایک بڑا سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ان تمام سوالات کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔